سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 45۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين۔ ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی نشانیاں دے کر اور واضح دلیل دے کر، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ قوم ہی ایسی تھی جو خود کو بڑا سمجھتی تھی۔ فقالوا ونؤمن لبشرین مثلنا، اس وہ کہنے لگے کہ کیا ہم ایمان لائے اپنے جیسے ہی دو انسانوں پر، وقومہما لنا عابدون، جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ فکذبوہما، پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، فکانوا من المہلکین، اور ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم نے ہی دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ وہ لوگ راہ پکڑے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے بنایا مریم کے بیٹے کو اور ان کی والدہ کو آیتاً، نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ، اور ہم نے جگہ دی ان کو ایک بلند مقام پر، ذات قرار و معین، جو ٹھہرنے کی جگہ تھی اور چشمے والی جگہ تھی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور پھر حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ان کے نام کے ساتھ، اور حضرت ہود یا حضرت صالح علیہ السلام کا بغیر نام لیے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا ضمناً اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے مسلسل انسانوں کی روحانی ضرورت کے لیے، ہدایت کے لیے اپنے پاک پیغمبر، برگزیدہ بندے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ لیکن جب بھی کسی بھی قوم کے پاس کوئی بھی نبی اور رسول آئے تو ان کا رویہ ان کے ساتھ گستاخانہ رہا، استہزائیہ رویہ رہا، مذاق اڑاتے رہے، تکذیب کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، اور اس کے نتیجے میں وہ قومیں ہلاک و برباد ہو گئی۔ اسی تذکرے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا،
تفصیلی واقعہ بذرات سورۃ طٰہٰ میں بھی سن چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی درخواست پر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا اور دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اذهبا الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش اور ضدی ہو چکا ہے۔ یہاں بھی انہی بھائیوں کا ذکر ہے کہ ہم نے ان دونوں بھائیوں کو بھیجا بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، وسلطان مبین، اور واضح دلیل اور سلطان یعنی غلبہ دے کر۔ آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے دو بڑی نشانیاں دی تھی، ایک ان کا عصا تھا، ایک ید بیضا۔ عصا ان کی لاٹھی جس کو وہ پھینکتے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا، کبھی درمیانے درجے کا سانپ بن جاتا، کبھی چھوٹے درجے کا سانپ بن جاتا۔ یہ بعض رات فرماتے ہیں کہ اپنے حجم میں تو وہ بہت بڑا ہوتا، لیکن اپنی پھرتی میں وہ ایک چھوٹے سانپ کی طرح تیز رفتار ہوتا۔ اور دوسرا ان کا معجزہ وہ ید بیضا کا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو یوں اپنی بغل میں ڈال کے نکالتے تو وہ ہاتھ یوں چمکتا تھا جیسے سورج کی روشنی چمکتی۔ یہ دو نشانیاں دے کر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ان کے لیے 9 نشانیوں کا بھی ذکر ہے جن کا تذکرہ اس سے پہلی صورتوں کے اندر گزر چکا۔ یہاں بہرحال صرف اتنا فرمایا کہ ہم نے اپنے دلائل، واضح دلائل اور نشانیاں دے کر۔ واضح دلائل سے مراد فرعون کے دربار میں جب اس نے پوچھا من ربک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے تعارف میں ایسے دلائل دیے جس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ جب جواب نہ بن پڑا تو پھر وہ تکبر پہ اتر آئے، مقابلے پہ اتر آئے، دھمکیوں پہ اتر آئے۔ بہرحال یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بھیجا فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف، جب دلائل سے بات نہ بنی تو فاستکبروا، وہ تکبر کرنے لگے۔ ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، فوج ہے، ہمارا اقتدار ہے، سب کچھ کے ہم مالک ہیں۔ بلکہ فرعون اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں جس کے پاس یہ ملک، یہ اقتدار، یہ نہریں، یہ مصر، ام ھذا الذی ھو مہین، یا یہ فقیر مسکین، یہ جس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، یہ بہتر ہے، تم کس کے پاس پیچھے چلو گے؟ تو یہ ایک عجیب پینترا تھا ان کا جس کو اللہ پاک نے تکبر کے ساتھ ذکر کیا۔ فرمایا فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا۔ اور میرے محترم دوستو، یہ تکبر ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ شیطان جس نے لاکھوں سال اللہ کی عبادت کی، شیخ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ 6 لاکھ سال شیطان نے اللہ کی عبادت کی، 6 لاکھ سال، لیکن 6 لاکھ سال کی عبادت پر پانی پھر گیا، لکیر پھر گئی، ڈیلیٹ ہو گئے، صرف ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں خود کو بہتر سمجھا، اسی کا نام تکبر ہے۔ تو انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں فلاں سے بہتر ہوں تو یہ تکبر ہے، اور اس تکبر سے سب اعمال اکارت اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، کافروں کے مقابلے میں، اکڑ والوں کے مقابلے میں، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں تکبر والے انداز اپنائے جا سکتے ہیں۔ دل میں پھر بھی عاجزی اور تواضع ہو، انداز تکبر والا ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین
جب مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لیے عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ آئے، دوران طواف کافروں کی یہ بات ان کے کانوں میں پڑی کہ یثرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا، یہ کمزور ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا اکڑ کے طواف کرو، ذرا اکڑ کے پہلوانوں کی طرح چلو، ان کو پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں، ہم ابھی بھی طاقتور ہیں۔ یہ جو طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر ہم رمل کرتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں، یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ادا ہے۔ تو متکبرین کے سامنے تکبر کرنا یہ تو عین تواضع ہے، لیکن خود کو کسی سے بڑا اور افضل سمجھنا یہ فرعون کی سوچ ہے، شیطان کی سوچ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کیوں نہ تکبر کرتے، کانوا قوما عالین، وہ قوم ہی اپنے آپ کو سب سے بلند سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہم بڑے ذہین ہیں، ہم نمبر 1 ہیں، ہمارے اندر بہت کچھ ہے، ہمارے اندر بڑی پاور ہے۔ وہ قوم ہی تکبر کے گھوڑے پہ سوار تھی، تو وہ کیوں نہ تکبر کرتے۔ اور پھر اسی تکبر کے نتیجے میں کہنے لگے انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنے جیسے 2 انسانوں پہ ایمان لائیں؟ اللہ کے نبیوں کی بشریت ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی۔ وہ سمجھتے تھے کہ بشر ہیں اس لیے ہم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، گویا ان کے نزدیک جو بشر ہوتا ہے وہ رسول ہونے کے قابل نہیں ہوتا، اور جو رسول ہو وہ بشر نہ ہو، یہ شرط سمجھتے تھے۔ حالانکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ فرمایا کہ اگر میں بشر کے علاوہ ملک کو رسول بنا کے بھیجتا، فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا، تو تب بھی یہ خبیث لوگ یہی کہتے کہ جی اس فرشتے کے پیچھے ہم کیسے چلیں، اس کو تو کھانے کی عادت نہیں، اس کو تو پینے کی عادت نہیں، اس کے تو بیوی بچے نہیں، ہم اس کے پیچھے کیسے چلیں۔ اس لیے میں نے انسانوں کی طرف انسان ہی کو رسول بنا کے بھیجا، تاکہ جیسے وہ کھانے کا محتاج، پانی کا محتاج، بیوی بچے اس کے، تجارت وہ کرتا، معاملات وہ کرتا، تو وہ انسانی زندگی گزارنے کا ڈھب اور ڈھنگ سکھائے کہ میں بھی تم جیسا انسان اور ایسے زندگی گزار رہا ہوں، لہذا تم بھی ایسے زندگی گزارو۔ اور تم جیسے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی میں اور ایک عام انسان میں فرق نہیں، نوع بشر سے ہونے کے باوجود اللہ کا نبی کائنات کے سب انسانوں سے افضل ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے، لیکن اس کو نوع بشریت سے نکالنا یہ بھی عقل مندی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جیسے آج انسان سمجھتا ہے کہ ایک ہیرا ہے وہ بھی پتھر ہے، ایک سڑک پہ ڈالے جانا والے پتھر ہے وہ بھی پتھر ہے، لیکن دونوں پتھروں میں کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی فرق نہیں، لیکن یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہیرے کو پتھر کی صف سے نکال دے، وہ ہے ہی پتھر ہی ہے وہ بھی، لیکن پتھر ہونے کے باوجود وہ عالی شان پتھر ہے، وہ بہت خوبصورت اور قیمتی ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام نوع بشریت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انسان ان جیسے نہیں ہوتے، وہ عام انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہی بات ان کے راستے میں رکاوٹ بن گئی، کہنے لگے جی ہم اپنے جیسوں کے پیچھے کیسے چلیں، جبکہ وقومہما لنا عابدون، ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، چونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا۔ اس زمانے میں بھی بڑی طاقتیں چھوٹی قوموں کو اپنا غلام بنا لیتی تھی، جیسے آج ملکوں کے ملک غلام بنائے جا رہے ہیں۔ تو فرعون کہنے لگا کہ ان کے لوگ تو ہمارے غلام ہیں، بنی اسرائیل تو ہماری مزدوری کرتے ہیں، وہ تو ہمارے کام کرتے ہیں، اب اسی مزدور اور غلام قوم کے 2 فرد اٹھ کے کہیں ہمارے پیچھے چلو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے غلاموں کی بات ہم کیسے مان لیں؟ فَكَذَّبُوهُمَا، لہٰذا انہوں نے اللہ کے دونوں نبیوں کی تکذیب کی، دونوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ فرماتے فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اور ہلاکت کے سزاوار بن گئے، ہلاکت کے مستحق بن گئے۔
چنانچہ فرعون اپنے پورے لشکر سمیت پانی میں ہلاک ہوا، ڈوبا، مرا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات جیسی عظیم الشان کتاب، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور کتاب کا مقصد کیا تھا؟ وہ صرف برکت کے لیے نہیں تھی، وہ صرف پڑھ کے بخشنے کے لیے نہیں تھی، وہ صرف تعویذ اور دم کھول کے پلانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ کتاب اس لیے تھی تاکہ اس کے مطابق زندگی گزارے، لعلہم یہتدون، اس کے مطابق راستہ پائے، ہم نے اللہ تک کیسے پہنچنا۔ یہی مقصد قرآن کریم کا ہے۔ آج ہم نے اس کو صرف ایک برکت کی کتاب سمجھ لیا، حالانکہ یہ ایک پورا نظام ہے زندگی گزارنے کا، فرد کی زندگی گزارنے کا بھی، قوم کی زندگی گزارنے کا بھی، انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا مکمل ضابطۂ حیات اللہ نے قرآن کریم کو بنایا، جبکہ ہم نے اس کو صرف برکت کے لیے رکھ لیا، حلف اٹھانے کے لیے رکھ لیا، مردے بخشوانے کے لیے رکھ لیا، دم تعویذ کے لیے رکھ لیا، اور اس کا جو اصلی مقصد ہے اس کو ہم بالکل ہی بھول گئے۔ اس لیے آج ہماری عدالتیں، آج ہمارا نظام حکومت، آج ہمارا نظام عدالت، تجارت، معیشت، ہر جگہ سے قرآن کریم آؤٹ ہونے کے قریب ہے۔ اللہ ہم سب کو اس غلطی سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر جگہ قرآن و سنت کی بالادستی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو اور ان کی والدہ یعنی مریم کو، مریم کے بیٹے کو اور مریم کو آیتن، ایک نشانی بنایا۔ دونوں ماں بیٹا ایک نشانی ہے۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام جب اپنی والدہ کے بطن میں تھے تو والدہ نے نیت کی تھی کہ مجھے اللہ نے بیٹا دیا تو محرراً اللہ کی خدمت کے لیے اور دین کے لیے وقف کر دوں، لیکن وہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، لیکن بیٹی ایسی تھی جس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، اس بیٹی جیسے کوئی مرد بھی نہیں ہو سکتے، بڑی باکمال بیٹی تھی۔ پھر ان کو خدمت بیت المقدس کے لیے وقف کیا گیا، اور یہ اپنے حجرے میں ہوتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے رشتے میں، وہ ان کے پاس آتے تو کیا دیکھتے کہ ان کے کمرے کے اندر بے موسم پھل پڑے ہوئے، بے موسم پھل، صاحب کرامت خاتون تھی۔ تو پوچھتے انا لکی ھذا، بیٹا یہ کہاں سے آئے؟ تو وہ جواب دیتی ہی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ انہی کے اس عمل کو دیکھ کے زکریا علیہ السلام نے پھر دعا کی تھی کہ یا اللہ جیسے تو اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو اولاد بھی عطا فرما دے۔ تو اللہ نے پھر بڑھاپے کے اندر ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تو ماں بھی نشانی ہے۔ پھر اسی ماں کے بطن سے بغیر مرد کے ملاپ کے اللہ کی قدرت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے حکم سے صرف انہوں نے پھونک ماری اور آن کی آن اللہ کی شان، چند لمحوں کے اندر پریگننسی بھی ہوئی اور چند ہی لمحوں کے اندر ڈیلیوری بھی ہو گئی۔ اللہ کی شان، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ 9 مہینے کا جو پیریڈ ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے رکھا۔ اللہ تو آنے واحد میں بنانے پہ قادر ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے رکھا بھی کسی بھی کام کے لیے جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، اس کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت پورا ہو تو وہ کام ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم بھی جلد بازی میں آ جاتے ہیں، جی کافر اتنا ظلم کر رہے، پکڑ کیوں نہیں آتی، پکڑ کیوں نہیں آتی۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت طے ہے اور اسی وقت پہ وہ کام ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ان کی والدہ کو بھی نشانی بنایا۔ پھر بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ بھی نشانی۔ پھر بچپن کے اندر بولے، جب ماں پہ لوگوں نے کہا انگلیاں اٹھائیں کہ جناب یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آ گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گواہی دی، انی عبد اللہ
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا، اور گواہی دی کہ میری ماں پاک صاف ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی ہے، حضرت مریم اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ پاک فرماتے آویناہما الی ربوہ، پھر ہم نے ان کو اونچی جگہ پہ ٹھکانہ دیا، وہاں پہ ان کو ٹھہرایا۔ علماء نے لکھا ہے جس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یہودیوں کا تسلط تھا اس علاقے کے اندر، اور اس بادشاہ کا نام ہیرودوس تھا۔ ہیرودوس اس بادشاہ کا نام، جو کٹر یہودی، اور یہ یہودی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سخت دشمن تھے۔ بلکہ اس بادشاہ کو خواب میں کسی نے دکھلایا یا نجومیوں نے بتلایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ چنانچہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے تھا، تو حضرت مریم کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، وہ اس علاقے کو چھوڑ کر بعض حضرات فرماتے ہیں مصر میں، اور بعض فرماتے ہیں کہ بیت المقدس شام کی طرف چلے گئے۔ رملہ کا جو علاقہ، اکثر مفسرین نے لکھا ہے ربوہ سے مراد رملہ ہے۔ رملہ کا جو علاقہ جہاں پر اوپر برفضا مقام ہے، خوبصورت ٹھنڈی فضا ہے اور نیچے دریا چل رہا ہے، اس مقام پہ اللہ پاک نے ماں بیٹے کو ٹھہرایا۔ کسی ذمہ دار نے حضرت مریم کو اپنی بیٹی بنا کے رکھا، 12 سال تک وہاں رہے۔ اس دوران وہ بادشاہ قتل ہو گیا یا مر گیا، دوسرا بادشاہ آیا جو یہودیوں کے مخالف تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی مریم کا احترام کرتا تھا، تو پھر ان کو وہاں آ کر رہنے کا موقع ملا۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کو اونچی اور بلند جگہ پہ ٹھکانہ دیا، جو ٹھہرنے کی جگہ تھی اور معین دریا اور چشمے والی جگہ تھی۔ میرے محترم دوستو، جب پاکستان بنا اس سے پہلے قادیانیت کا فتنہ عروج پہ تھا، تو قادیانیوں نے ایک دجل، جہاں اور بہت ساری ان کی دجالیاں تھیں، ایک دجل یہ بھی کیا کہ چنیوٹ سے آگے جہاں دریائے چناب ہے اس کے کنارے پہ آ کے اپنا شہر بسایا، اور اس شہر کا نام ربوہ رکھ دیا، یہی دجل اور فریب دینے کے لیے کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے ان کو ربوہ میں ٹھکانہ دیا، وہ عیسیٰ یہی مرزا غلام قادیانی ہے جس کو یہاں ربوے میں ٹھکانہ دیا گیا۔ اب اندازہ کریں ان کی دجالیت کا اور ان کے جو ہے فراڈوں کا۔ اللہ پاک ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ ہی رکھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام کی بڑی محنتوں کے بعد اس کا نام ربوہ سے جناب نگر کیا گیا۔ یہ ان کے دجالیوں میں سے ایک دجالیت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس فتنے سے، ہمارے وطن عزیز کو محفوظ رکھے، ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہاں پہ ان کی قبر بھی ثابت کرتے ہیں یہ قبر ہے، وہ بھی یہی عقیدہ رکھنے والے، کیونکہ مرزا قادیانی کی ساری دجالیت جو چلتی ہے وہ اسی بات پہ چلتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، لہذا جن کے بارے میں کہا گیا وہ آئیں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، وہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ جبکہ ہمیں قرآن و سنت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ دیا ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں، آسمانوں پہ موجود ہیں، اور قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہاں دنیا میں ان کی کہیں کوئی قبر نہیں، نہ وہ دنیا سے فوت ہوئے ہیں۔ سارے قادیانیت کے دجل کا جو پھرکی گھومتی ہے وہ آ جا کے اسی عقیدے پہ گھومتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں اپنا دل دماغ اور اپنا عقیدہ اور ذہن یہ بنانا چاہیے، اور یہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اب بھی زندہ اور حیات موجود ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے صحیح عقیدے نصیب فرمائے، اور فتنوں سے اور بالخصوص فتنہ قادیانیت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم